السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج شب برات ہے۔ اس مناسبت سے اس رات کے فضائل اور اس رات کے فضائل سے محروم ہونے والے افراد کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر کر دوں کہ جو لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے، کیونکہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک نام سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، ایک نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ایک نام حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان سب کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینظر اللہ تعالی الی السماء الدنیا النصف من شعبان، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو دنیاوی آسمان پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں۔ فنادى مناد، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ حل من مسترحم فارحمہ، ہے کوئی رحم طلب کرنے والا میں اس پر رحم کروں۔ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ فلا يسأل احد شيئا الا اعطیہ، یعنی جو اس رات میں جو دعا بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس رات میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں اور اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، الا رجل مشرک، یعنی وہ آدمی جس نے شرک کیا ہو۔ اس رات اللہ تعالیٰ مشرک بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعاق لوالدی، کہ جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے ایسے بندے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ فِي قَلْبِهِ شَحْنَةٌ، وہ آدمی کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَقَاتِلُ نَفْسٍ، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وَزَانِيَةٌ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ایسے مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معافی نہیں عطا فرمائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَقَاطِعُ رَحْمٍ، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، تعلق توڑنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا وَمُدْمِرِ خَمْرٍ، شرابی آدمی جو شراب پیتا ہے اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا اور یہ بندہ بھی اس رات کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَمُسْبِلِ إِزَارٍ، یعنی اپنی شلوار، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے جس رات کے متعلق اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان 8 قسم کے لوگوں کو معافی عطا نہیں کرے گا۔ لہذا اگر کسی میں ان گناہوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ اور میری یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر اس رات میں عبادت کی توفیق ملے یا نہ ملے، لیکن کوشش کریں کہ اس رات میں آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور کوشش کریں کہ آپ کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کوشش کریں کہ اس رات میں آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور خصوصاً وہ گناہ
جو اس رات کی فضیلت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔